کل کی جو اہم خبریں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا لیٹ ہوں لیکن آپ نے دھیان سے سننا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ایک تو شہریار افریدی کا جو استعفے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا اس پہ کیا رد عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کیا کرنے جا رہی ہے۔ کیا شہریار افریدی اکیلے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی استعفیٰ دینے جا رہا ہے، ایک بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی ہیل بکھڑ سے پاکستان تحریک انصاف کے این اے ہیں، یقیناً ان کا نام لوں گا تو چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے گی اور ہر شخص ان کی ویڈیو دیکھ کر ہنسا ہوگا جو انہوں نے حاج آصف کے بارے میں الفاظ استعمال کیے۔ ثناء اللہ مستی ہیل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کل پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین نے قومی اسمبلی سے لے کے الیکشن کمیشن تک وا کی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹرین کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے جماعت اسلامی نے اہم اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے کیا اعلان کیا ہے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے شہریار افریدی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ کیا انہیں اس اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ نے جواب ضرور دینا ہے اور اسی ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلا معاملہ شہریار افریدی کا۔ شہریار افریدی جیسا کہ ساری قوم کو پتہ ہے، اگر جن کو نہیں پتہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جو شہریار افریدی نے قربانی دی۔ آپ جا کے نیا پاکستان پہ جا کے آپ ان کا مکمل پوڈ کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شہریار افریدی سے جب میری بات ہوئی کہ کیا کیا قربانی آپ نے دی، تو شہریار افریدی نے کچھ باتیں جو میرے سامنے رکھیں، میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ شہریار افریدی ایک تو جب انہیں 9 مئی کے بعد حراست میں لیا گیا، جب گرفتار کیا گیا تو انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ میں نے شہریار افریدی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، آپ روپوش کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا 9 مئی میں کوئی کردار نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو مجھے یہ کیوں اریسٹ کریں گے؟ لیکن شہریار افریدی کو اسلام آباد F11 ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ شہریار افریدی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد نہیں پتہ تھا شہریار افریدی کہاں پر ہیں۔ شہریار افریدی جیل میں تھے، اور شہریار افریدی جب جیل میں تھے تو ان کی ایک بہن، بڑی بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 2 بڑے بھائیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے قیمتی اس کے بھائی، بہن، ماں باپ ہوتے ہیں۔ جو بہنوں والے ہیں، جو بھائیوں والے ہیں، جو ماں باپ والے ہیں، وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کھویا ہے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے یا جس کی بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ اس درد کو مزید بہتر سمجھ سکتا ہے کہ یہ درد کیا درد ہوتا ہے۔ شہریار افریدی کے حوالے سے بتاؤں تو جب وہ جیل میں تھے تو ان کے ایک بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک بڑی بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو شہریار افریدی کہتے ہیں ان کی ماں کی برابر تھی۔ شہریار افریدی صاحب 2 بھائیوں کی ڈیتھ، ایک بہن کی ڈیتھ، جنازے پہ نہیں جا سکے، ان کا منہ نہیں دیکھ سکے، تدفین نہیں کر سکے۔ شہریار افریدی کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں بھی لے کر نہیں جایا گیا جہاں شہریار افریدی کے بھائیوں کا جنازہ تھا۔ شہریار افریدی کے لیے سب سے بڑا درد تو یہ درد تھا۔ اس کے علاوہ شہریار افریدی کی جو بیٹیاں ہیں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی وائف در بدر جو شہریار افریدی بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس انسان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن آج یہ انسان اسمبلی میں آ کر استعفیٰ دینے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہریار افریدی اتنی تکلیفیں سہ لیں لیکن استعفیٰ دینے کی بات نہیں کی، سیاست چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ اب شہریار افریدی نے جو استعفیٰ دینے کی بات کی، جو سیاست چھوڑنے کی بات کی، جو معلوم ہوا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے شہریار افریدی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ شہریار افریدی نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا اور میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ جو ہی شہریار افریدی نے یہ بات کی تو پی ٹی آئی نے آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آج کور کمیٹی بیٹھے گی، اس حوالے سے بات ہوگی، اس حوالے سے بات سنی جائے گی، ان کے کیا تحفظات ہیں اس حوالے سے بات ہوگی۔ شہریار افریدی اس سے پہلے کوہاٹ میں ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہیں، مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں ان کا نام لوں۔ ایک بات، دوسرا
شہریار افریدی کے ساتھ اگر شہریار افریدی استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ شندانہ گلزار کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ شندانہ گلزار صاحبہ نے کہا ہے کہ سب کے سامنے اعلان کر رہی ہوں، اگر شہریار افریدی نے استعفیٰ دیا تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گی، اور پھر مائنس ہان والے خدا نخواستہ ہان اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہریار بھائی ایسا نہ کریں۔ یہ شندانہ گلزار نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہریار افریدی استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ بھی دے دیں گے۔ اب آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، شہریار افریدی نے اسمبلی میں بڑی زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا عمران خان ایک ایسی حقیقت ہے، وہ سب کچھ قربان کر دے گا لیکن ایمان اور عزت پر کبھی سودے بازی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن حضرت بلال قائم رہے، اور مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میرے ٹکڑے میرا خون بولے گا پاکستان عمران خان۔ ایک شہریار افریدی کا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اب دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ذرا فنی معاملہ ہے اور آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ ثناء اللہ مستی ہیل کی بکھڑ سے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں۔ 2002 میں پہلی دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے، اس کے بعد 2008 میں ایم پی اے منتخب ہوئے، 2013 میں انہیں الیکشن ہرا دیا گیا، 2018 میں آزاد ایم این اے منتخب ہوئے اور پھر تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ ثناء اللہ مستی ہیل صاحب کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر، میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو انہوں نے کہے، شٹے ٹاٹ کرنے کی بات کی، یقیناً آپ سمجھ جائیں گے، جو انہوں نے حاجہ اسف کے بارے میں کہا کہ حاجہ اسف کس طرح قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ تو حاجہ اسف اگر ایک غیرت مند انسان ہو تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور پاکستانی قوم تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستانی قوم اپریشیٹ کر رہی ہے ان الفاظ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ظلم سہے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسپیشلی سیالکوٹ کی ڈار فیملی نے اور اسپیشلی پاکستان کی عوام نے، وہ کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیر۔ ثناء اللہ مستی ہیل نے بھی وہی کیا ہے۔ ثناء اللہ مستی ہیل نے جیسا منہ ہے ویسی چپیر ماری ہے، اور ایسی زبردست چپیر ماری ہے جس کی آواز ایک دن گزر گیا ہے آج تک گونج رہی ہے۔ ثناء اللہ مستی ہیل کو پاکستانی عوام نہیں بھول سکتی، اور اب یقیناً ان کا کردار بھی ایک ایسا کردار ہوگا جو ایک دم وائرل ہوا، جس طرح شیر افضل مروت کا وڑ گیا وائرل ہوا تھا، تو ان کا جو وائرل ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ثناء اللہ مستی ہیل پرانے ممبر قومی اسمبلی ہیں، 2002 سے وہ ممبر قومی اسمبلی بنتے آ رہے ہیں۔ آپ ثناء اللہ مستی ہیل کی اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹیٹمنٹ تو آپ نے سنی ہوگی، کیا مستی ہیل صاحب نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ اس کے علاوہ میں بات کر رہا تھا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، جنہوں نے قومی اسمبلی سے الیکشن کمیشن تک مارچ کیا۔ آج کے دن وہ سپریم کورٹ سے قومی اسمبلی تک مارچ کریں گے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، مراد سعید کو تحفظ دینے کا مطالبہ کریں گے۔ تمام ممبران اسمبلی باہر آئیں گے، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح گزشتہ جو جمعے کو احتجاج ہوا، پنجاب میں لوگ نکلے، پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں لوگ نکلے، بہت سے مقدمات درج ہوئے، پھر اسی طرح گرفتاریاں جاری ہوئیں، لیکن اب جو خوف ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی نے کل سے اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کتنی دیر احتجاج کرتی ہے، یا جماعت اسلامی صرف ایک دن احتجاج کرتی ہے، 2 دن کرتی ہے پھر چپ ہو جاتی ہے، یا جماعت اسلامی لانگ مارچ کرتی ہے، جماعت اسلامی تحریک انصاف کا ساتھ دیتی ہے، یا جماعت اسلامی مہنگائی کو کم کرواتی ہے، یا جماعت اسلامی وہ کہتے ہیں ہانہ پوری کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن خبر یہ تھی، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ کل سے ملک گیر احتجاج ہوگا، زبردست احتجاج ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔